الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ جن کی آیتوں میں جہاں کہیں جنات کی سرگزشت اور ان کی باتیں قرآنی آیت بن گئی، ان کے احوال کو قرآن کریم نے اپنے اسلوب میں سجا کر قرآن کا حصہ بنا دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات بھی ان میں شامل ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور عمل تھا. اس کی بنیاد پر بھی وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، یہ اللہ رب العزت کی ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہی جن اور انسان دونوں، چونکہ دونوں کو عبدیت کے مقام تک پہنچنے کی تاکید ہے، دونوں کے لیے اللہ کی بندگی ہدف زندگی ہے، تو دونوں کے لیے فرمایا وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ. طریقہ یہاں شریعت، اللہ کے احکامات، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت و اتباع، اگر یہ سیدھے رستے پر ہوتے لَأَسْقِنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو زبردست پانی دے دیتے، پلاتے، فراہم کرتے. پانی اور پانی کے بعد کی برکتیں، برکتدار پانی جو پہلے عرض بھی کیا گیا تھا، ایسے پانی کہ اس پانی سے ان کی زندگی کے رونق بحال ہوں گے، زندگی کی لذتیں جاگ اٹھیں گی، زندگی کی لذتوں میں افزائش ہوگی. ماء غدقا، اور یہ سب اس لیے کیا جائے گا، اس بارونق حیات ان کو اس لیے دی جائے گی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اللہ فرماتے ہیں ہم انسان اور جنات کو جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اپنی عطیات کے دائرے میں اور ان کے حوالے سے ہم ان کو آزمائیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہمیں آزمائش کریں. یہ ہم نے دی بارش، پانی، پیدائش، خوراک سے صحت، تندرستی، طاقت، اور طاقت کے بعد کیا کیا؟ جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی باری آئی تو سر بسجود ہو گئے یا نہیں؟ ایک لقمہ کو انسان کے منہ تک آنے میں کتنے مہینے لگیں گے؟ کتنے لوگوں کی محنتیں اس میں شامل ہیں جو سب مل جل کے ایک لقمہ تیار کر رہے ہیں، جسے جناب حضرت انسان اور جن تناول فرماتا ہے، اور اس کے بعد طاقتور ہو کے گلی کوچوں میں خلق خدا کے لیے زحمت بن جاتا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، فرماتا ہے رب ذوالجلال کی یہ سب امتحان کہ اسے کاپی کر، طاقت حاصل کر کے، وسائل سے مالا مال ہونے کے بعد اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، سکون کو رہنے دو،
سکون کی حفاظت کرو اور روئی زمین کو اللہ کے بندوں کے لیے، خلق خدا کے لیے جنت بنا دو۔ اگر جنت ہے تو اسے جہنم نہ بنا دو۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور ہر وہ انسان جو اپنے رب کی اطاعت سے منکر ہوتا ہے، یسلک عذابا صعدا، اللہ رب العزت اس کو ایسے سخت اور مشکل عذاب پر گزاریں گے کہ ہر طرف سے وہ عذاب ان کے لیے بھاری ہوگی، مشکلات سے بھرپور ہوگی، گرفت در گرفت میں ہوں گے، اور انہیں لذت کے بجائے ذلتوں کے لمحات سے سامنا ہوگا۔ ایک طرف لذتوں کے لمحات جو کبھی نہ ختم ہوں، اور دوسری طرف ذلتوں کے لمحات جو کبھی ختم نہ ہوں۔ وہی دو طبقات کی، جنہوں نے مان لی وہ اللہ کے رستوں پر چلے، وہ ہو گئے ہمیشہ کی عزتوں میں، وہاں تک پہنچنے میں تکلیف کاٹ لی۔ جس طرح آپ اپنے فصل کو لگانے کے بعد، سنبھالنے کے بعد، اس کو کاٹنے کے بعد، اس کو صاف کرنے کے بعد، منڈی تک لے جانے کے بعد، اور پھر ان تمام مراحل کے بعد آپ جتنی تکلیف اٹھائیں گے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں لگیں گے، کیونکہ سامنے نوٹوں کے بنڈل پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے مونچھیں تاؤ دینے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے کہ اب میں ان پیسوں سے فلانا ماڈل کی گاڑی خریدوں گا، فلانا علاقے میں رہائش اختیار کروں گا، فلانا قسم کی تجارت کو آغاز کروں گا، فلانا ملکوں کی تفریح کے لیے جاؤں گا۔ تو اسی طرح یہ اعمال سیئہ یا صالحہ کے دائرے میں انسان گر پڑ کر جاتے آتے اہل تقوی و اہل مغفرت و معرفت جب وہاں پہنچیں گے جہاں پہنچنا ہے تو ایک تکالیف ختم، سب بھول جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے یہاں تو خوشیوں کو، معروضی خوشیوں کو، عارضی خوشیوں کو، فرضی خوشیوں کو مقصد بنا دی اور دائمی اخروی خوشیوں سے اپنے آپ کو محروم رکھا، وہ جب ان حقیقی تباہیوں میں پڑیں گے تو انہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ انہوں نے دنیا میں کوئی لذت والی زندگی گزار لی تھی۔ تو جو لوگ اللہ کے فرمان سے منکر ہو کر زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے تباہ کن عذاب ہے، یسلک عذابا صعدا۔ ان کو اللہ رب العزت اس رستوں سے گزاریں گے مشکل اور سخت قسم کے، کہ جو ہر طرف ان کو محیط ہو جاتا ہے، ان کی تکالیف اور ان کی پریشانیاں اور ان کی حالت زار۔ اس لیے اے بنی آدم، جاگ گئے ہو تو مت سو جاؤ، سوئے ہوئے ہو تو جاگ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور ہدف زندگی جو عنایت فرما دی ہے، اس مقصد اور ہدف زندگی کا حاصل کرنا ہی آپ کا مقصد ہو اور اس کے لیے محنت ہو، جد و جہد ہو، تو انشاءاللہ العزیز بعید نہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں پالیں۔ ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی شیعہ معاف فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اپنے رحمتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔